بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز اور بھائیوں، اب ہمارا ایک نظام زندگی کا بن گیا اور ایک انداز بن گیا ہے کہ بس بیانات روزانہ آنے چاہیے اور روزانہ بیانات سنتے رہیں۔ ایک سننے کا ایک ایسا خاص اس سے دلچسپی پیدا ہو گئی کہ آگے یہ غور کریں کہ کتنا زندگی میں عمل آیا اور کتنی باتیں ہماری زندگی میں ہیں۔ یہ کہہ لیجئے کہ بیانات بہت بڑھتے جا رہے ہیں اور زندگی اعمال سے خالی ہے۔ تو اس لیے بہرحال چند روز بیانات نہیں ہوئے، بہت سے طالبین ہیں ماشاءاللہ طلب رکھتے ہیں، اچھا ذوق ہے، جو یہ ہونا چاہیے۔ قرآن میں ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو تذکیر ہے، نصیحت کرتے رہنا اور باتیں بتاتے رہنا، یہ اہل ایمان کو نفع دیتا ہے۔ بس میرا منشا کیا ہے کہ ماضی میں میرے عزیزو، ماضی میں اس طرح اتنے زیادہ بیانات کا سلسلہ اور اتنی زیادہ سب شکلیں نہیں تھی، لیکن وہ لوگ کردار میں بڑے پختہ تھے اور ان کی جو نیکی اور تقوی اور تعلق مع اللہ تھا، یعنی سنتے تھے۔ جمعے میں بیان سنیں گے، جمعرات کو بزرگوں کی مجالس میں گئے، جمعے کو گئے، بیانات سن کے آئے اور زندگی میں تبدیلیاں ہوتی تھی۔ بہرحال تو جی چاہا کہ کچھ خاص طور سے یہ جو عشرہ چل رہا ہے اس کے متعلق اس لیے عرض کر دوں کہ ہماری جو خاص طور سے ایشیا کے لوگ ہیں، ہم ہند پاک اور بر صغیر والے جو ہند پاک اور بنگلہ دیش وغیرہ، اس میں ان 10 دنوں کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی جس طرح کہ رمضان کے آخری عشرے کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں ایسے لوگوں میں تبدیلی آتی ہے اور ایسی یکسوئی اختیار کرتے ہیں اور بہت سارے کاموں کو چھوڑ کر ایک ترتیب بنانی چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، شریعت کی نگاہ میں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، اور جب ہم احادیث مبارکہ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی روشنی میں جو ہمیں باتیں بتائی گئی، میرے عزیزوں بھائیوں اور بہنوں، ان 10 دنوں اور 10 راتوں کی بھی بہت اہمیت ہے۔ کچھ بتانا چاہتا ہوں، سن لو، مختصر۔ اب وقت اور زمانہ اسی کا تقاضا کر رہا ہے، مختصر جتنی باتیں ہوں تو چند ارشادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنیے اور عمل میں لائیے، لگ جائیے اس کے اوپر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک روایت میں ہے، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ، یعنی ان 10 دنوں میں رمضان المبارک کو تو فضیلت ہے اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کو تو سب سے زیادہ افضلیت، اور اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر جو ہے اس کی سب سے زیادہ افضلیت۔ جیسے میرے عزیزو، سال بھر میں جو ایام آتے ہیں ان میں جمعے کو، اور مہینوں میں رمضان کے مہینے کو، اور رمضان کے مہینے میں آخری عشرے کو، اور آخری عشرے میں لیلۃ القدر، شب قدر کو فضیلت ہے۔ فضیلت کا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل نے ان دنوں میں اعمال کرنے میں زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو اسی طرح روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو ذی الحجہ کے 10 راتیں 10 دن ہیں، ان کی بھی اللہ کی نیک بارگاہ میں، اللہ کے ہاں بہت زیادہ قیمت ہے۔ العمل الصالح فیہا افضل، اعلی درجے کا، اس سے زیادہ کسی اور دنوں میں نہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا، رمضان مبارک کا مہینہ، رمضان مبارک کا آخری عشرہ اور لیلۃ القدر اس کے بعد والا درجہ ہے۔ صیام کل یوم منہا یعدل بصیام سنہ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ ہمارے لوگ اس سے غافل ہیں عام طور سے، اس لیے میرے عزیزوں اپنی مقدار بڑھاؤ، راتوں کی عبادتوں کی مقدار بڑھاؤ۔ کیا ہے حدیث شریف کا مفہوم؟ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو راتیں چل رہی ہے نا، کل سے شروع ہوا ہے، یکم ذی الحجہ کل سے شروع ہوئی، تو ان راتوں میں اہتمام کرو۔ اپنے جو جائز مباح درجے کے کام ہیں یا غیر ضروری کام ہیں ان کو تو چھوڑ دو۔ عبادات، تسبیح و تحمید و تکبیر و تلاوت و درود و استغفار و آہذاری، اللہ کے سامنے رونا، تہجد، نمازیں، اور یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اٹھو رات کو کلام اللہ کی تلاوت کرو، نمازیں پڑھو، نفلیں پڑھو، آنکھوں سے آنسو گراؤ، ہر رات جی لیلۃ القدر کے برابر اجر و ثواب میں۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ یہ نبی کی بات ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسے ادھر ادھر اس کان سے سنو، اس کان سے مت نکالو، اور ہر سال سنتے ہیں، یہ موقع آتا ہے تو ہمیں یہ سب روایتیں سنائی جاتی ہیں مستقل۔ مگر میرے عزیزو، اصل چیز ہے عمل۔ کیا میں نے بتایا؟ یعدل صیام کل یوم منها بصیام السنہ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر۔ روزہ رکھنا چاہیے، افضل ہے، اور خاص طور سے یوم عرفہ کا روزہ، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ یوم عرفہ کا روزہ، جی، وہ 9 ذی الحجہ میں جو روزہ رکھا جائے تو وہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے سارے گناہوں کی معافی۔ اب یہاں یہ دھوکہ نہ کھاؤ کہ تو چلو ایڈوانس میں ہمارے گناہوں کی معافی ہو گئی، مزے لوٹے اور جو چاہیں کریں۔ میرے عزیزو، دین اسلام کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ یہ ہمیں اللہ نے ایک بڑا پاکیزہ صاف ستھرا دین دیا ہے۔ یہ جو کبائر گناہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ، اور وہ چھوٹا گناہ کہ جس کے بارے میں ہم یہ نیت کر لیں کہ کرتے رہنا ہے، وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے جن جن اعمال پر، جن جن روایات میں یہ بات آئی ہے کہ اتنے سالوں کے گناہ معاف، اتنے سالوں تک کے، اتنے مہینوں تک کے، جی، اور آگے کے اور پیچھے کے، یہ سب وہ گناہ ہوتے ہیں جو صغائر ہوتے ہیں۔ اس لیے کبائر کی معافی کے لیے توبہ۔ بہرحال آپ کو یہ سنانا ہے کہ ان 10 دنوں میں خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر وذکر اللہ عز وجل۔ خوب ان میں تو عامتاً یہ چیز نہیں ہوتی، اس لیے میرا جی چاہا کہ اپنے احباب کو توجہ دلاؤں اور بیدار ہو جائیں، دوبارہ بیدار ہو جائیں۔ بیانات کا سلسلہ کچھ دن رکا رہا، کچھ طلب والے تھے بیچارے بھیجتے رہے، حضرت بیانات، ہاں جی، بیانات نہیں مل رہے تھے۔ کبھی کچھ آزار ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، کبھی کوئی سفر درپیش ہوا، کبھی کوئی بیماری ہوئی، کبھی کوئی اور رکاوٹ ہوئی، یہ بیچ میں آپ کا یہ جو فون ہے جس میں سارا نظام ہے، یہی گم ہو گیا۔ اب یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ پیش آنے سے بہرحال ایک سلسلہ منقطع ہوتا ہے۔ علی کل حال اعمال ہمیں ان پر مضبوطی سے جمے رہنا چاہیے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے متعلق تو یہ آیا ہے، اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا حتی ما یکاد یقدر علیہ۔ فرصت ہی نہیں باقی رہتی تھی، رات دن ایسے مشغول ہوتے تھے ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں۔ تو رات میں بھی دن میں بھی میں نے کیا عرض کیا، آپ حضرات اپنی ترتیب بناؤ کہ جو مباح اور ایسے کام ہیں ان سے فراغت اختیار کر کے اعمال میں لگو، طاعات میں لگو، امت کے لیے مانگو، اپنے لیے مانگو۔ اسی طرح قربانی کے ایام ہیں تو انشاءاللہ ابھی سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو روزانہ تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ قربانی کے متعلق اور ان دنوں کے متعلق، اور اسی طرح وہ جو عید کی رات آئے گی اور قربانی کس طرح کرنا ہے، کیسا جانور ہو اور کیا جو، یہ سب باتیں بھی انشاءاللہ بتائی جاتی رہے گی۔ یہ بھی ایک بہترین شغف ہے ان دنوں کا کہ قربانی کے جانور کو لیجئے اور اس کو اچھی طرح کھلائیے پلائیے، اور کچھ دنوں اپنے پاس رکھیے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جی، دیوبندی جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر المدرس ہیں، انہوں نے وہ ایک گائے پالتے تھے اور اتنے پہلے سے پالتے اور اسے اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے دارالعلوم تک، وہ آتی تھی، اور یعنی ایک محبت، ایک اس کے ساتھ دلی تعلق، تو جب چھری اس پہ چلتی تھی اور قربانی اس کی جاتی تھی، جی، تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے دل کا ٹکڑا جو ہے ذبح ہو رہا ہو۔ یہی تو مطلوب ہے۔ میں نے یہاں ایڈورٹائز میں دیکھا بعض لوگوں کو کہتے ہیں جن کو قربانی کرنی اور آنا ہو تو وہ خبر کر لیں، اور بھائی جن کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا نماز پڑھی اور دکانوں پہ گئے اور انہوں نے بتا دیا جی ہماری طرف سے قربانی کر لینا، تو ہم ان کی طرف سے قربانی کر لیں گے، وہ بعد میں آ جائے سلائز وغیرہ کرا لے، یہ بھی کوئی قربانی ہے؟ ارے اللہ کے بندو، کم از کم کچھ شغف تو رکھنا چاہیے۔ یہ ایک عبادت ہے محض، یہ نہیں کہ گوشت کھانا ہے، اور بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی۔ تو اچھا، بہترین دل سے، بوجھ سمجھ کے نہیں، اپنے دل سے، دل کے شوق اور چاہت سے، میاں کہاں کہاں پیسہ ہمارا لگتا ہے، کن کن چیزوں میں لگتا ہے، اگر تھوڑا بہت جی کم زیادہ اس میں لگ گیا اور ذرا جانور اپنی پسند کا بہترین۔ میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بعض مرتبہ بقرعید میں رہنا ہوا، کہاں یعنی حضرت والا کے یہاں خانقاہ میں کراچی، حضرت شاہ کی مختر صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجعہ، حضرت کے یہاں رہنا ہوا، تو ہم نے دیکھا ایسے شاندار شاندار کبھی کبھی وہ بکرے آتے تھے، جی، کہ بس میں کیا عرض کروں، قیمت نہیں دیکھی جاتی تھی،
اور یہاں ایک بات یہ بھی سن لو میرے بھائیو، چونکہ بہت سے ہمارے یہاں یہ ہند و پاک کے لوگ ہیں، بالخصوص میں نے کراچی میں منظر دیکھا، وہ فلاں اتنا لاکھ کا خرید کے لایا، وہ فلاں اتنے لاکھ کا خرید کے، تو دوسرا وہ زیادہ لائے گا اور چرچا کرے گا اور اس کی نمائش کرے گا اور دکھائے گا، اور کیسے جانور اور لوگ آئیں گے دیکھنے کے لیے۔ اللہ کے لیے کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جی، جن کے خاص طور سے حضرت ابراہیم و اسماعیل کا واقعہ اس مناسبت سے ذکر کیا جاتا ہے، ان کا سب سے بڑا اونچا مقام یہی ہے، رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر رضا اور اخلاص، کمال اخلاص۔ تو میرے عزیزو، قربانیوں کو ضائع نہ کرنا۔ جب جانور خریدو، خرید لو، شاندار خریدو اور خوب اچھا، یعنی دل کی چاہت سے، اور اس کے ساتھ دل کی چاہت پیدا کرو۔ ابھی بھی 8 9 دن باقی ہیں، تو جس کے بعد نہ ہو وہ ابھی تک نہ خریدا ہو، خریدے اور جا کر کے اس کو اچھی طرح کھلائے پلائے، صبح شام اس کے ساتھ کچھ شغف اختیار کرے، کچھ لگاؤ اور تعلق پیدا ہو، پھر اس کے بعد ذبح کیجئے، پھر دیکھیے کیا مزہ آتا ہے۔ اس میں بخل کا معاملہ نہ ہو اور بے توجہی نہ ہو اور کیا کہنا چاہیے، لاپرواہی نہ ہو اور غفلت نہ ہو، اور کہنا چاہیے لاؤبالی پن نہ ہو، اور بس مطلب ایک ذمہ داری سی ہے، چلو بھائی پیسے دے دیے فلاں کو اور بس قربانی ہو جائے گی، بس ہو گئی۔ نہیں میرے عزیزو، تو روزے بھی رکھیں، اور خاص طور سے یوم عرفہ کا روزہ، اس کی تو الگ ہی اس کی فضیلت ہے، لیکن ہر دن کا اگر روزہ رکھا جائے تو ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر۔ تو میرے عزیزو، اس امت کے لوگوں کو عمر کم ملی ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں سبحان اللہ ایسی عظیم نعمتیں عطا کی گئی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ جو شب قدر ہمیں آتی ہے رمضان مبارک کے مہینے میں، جی اس کے متعلق کیا فرمایا گیا؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، اور اجر و ثواب میں ان راتوں کو بھی بتایا جا رہا ہے۔ بہرحال مختصراً مجھے کچھ عرض کرنا تھا، یا آپ کے سامنے پیش کر دیا، اس لیے جہاں تک یہ پیغام پہنچے اپنے آپ کو چوکنا اور مستعد کر کے، اور اپنے آپ کو دنیا کے در کے کاموں سے فارغ کر کے راتوں کو اور دنوں کو عبادات میں لگائیے۔ یہ جو ایام آ رہے ہیں، نیٹ پہ بیٹھے ہیں، دنیا بھر کی خبریں دیکھ رہے ہیں، وہاں کیا ہوا، یہاں کیا ہوا، اور اس پر پھر تبصرے کر رہے ہیں، اور گھروں میں باتیں ہو رہی ہے اور حالات پر، جی یہ تبصرہ اور وہ تبصرہ، اور وہاں یہ ہوا اور یہاں یہ ہوا، پتہ چلا پورا عشرہ گزر گیا، کیا کیا ہم نے؟ کوئی خاص اعمال نہیں کر سکے۔ تو ان فضائل کا سننے کا پھر کیا فائدہ ہوا؟ عزیزو، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت، آپ کے طفیل و صدقے میں ہم کو اس طرح کے فضائل والے بڑے بڑے ایام اور اعمال اور مہینے اور اوقات، جی تو میں ہمیشہ بیان کیا کرتا ہوں کہ اوقات اور زمانہ اور مکانات، ان میں تقدس اور ان کے فضیلت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ جیسے مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، جی اور اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ ہے، اور اس طرح پھر ہم یہ جو جن ایام سے گزرتے ہیں، یہ تو ایام پورے ہی، اصل میں تو رمضان سے اگر غور کرو تو سلسلہ شروع ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ، پھر اس کے بعد اشہر حج شروع ہو جاتے ہیں، ان کی تیاریوں میں اور ان کے سیکھنے سکھانے میں۔ اور پہلے زمانے میں تو پانی کے اس سے آتے تھے، پانی کے جہاز سے حج کرنے کے لیے آتے تھے، تو لمبا وقت لگتا تھا۔ بہرحال وہ بھی بابرکت مہینے ہیں۔ جی ہاں، اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق دے اور ہمیں لغویات سے بچائے۔ لغویات بہت زیادہ ہماری زندگی میں گھس گئی، اور جب سے نیٹ آیا ہے اس نے تو ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ ارے عزیزو، اس نیٹ کی ظلمتیں اتنی ہیں، میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں جو حرام کاموں میں لگے ہیں، نہیں، وہ تو اشد اور بہت ہی زیادہ سخت، لیکن جو جائز کاموں میں بھی لگے ہیں ان کی بھی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بقدر ضرورت بہت ہی کم سے کم عورتوں سے نظر بچاتے ہوئے، کہیں کو خاص واقعہ پیش آ گیا اور حالات کو دیکھنا ہے کہ کہیں میں اس میں مبتلا نہ ہوں، سفر میں جا رہا ہوں، راستے کے حالات کیا ہیں، ذرا تھوڑا علم ہو جائے وغیرہ وغیرہ، چلو دیکھ لیا، ورنہ تو اس کی ظلمتیں بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فتنوں سے اور تمام ہی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرماتے ہوئے، دین کا جو ہر وقت کا ہر موڑ کا جو تقاضا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے انجام دینے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔